بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ اپنے علاقے میں مناسب روزگار نہ ہونے کے سبب میں نے راولپنڈی میں کرائے کی ایک دکان لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ دکان کے قریب ہی ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان بھی کرائے پر لے لیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ جمعرات کی شام دکان ذرا پہلے بند کرتا اور بذریعہ بس اپنے گھر اپنے بچوں میں چلا جاتا اور ہفتے کی صبح وہیں سے سیدھا دکان پر آ جاتا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ بیوی بھی ماشاءاللہ بہت سگڑ ہے، میرے والدین کی بہت اچھی طرح خدمت کرتی ہے، انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی، اس لیے گھر سے اپنے بچوں سے طویل دوری مجھے ناگوار نہیں گزرتی۔ میں نے دکان پر ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا جو میرا ہاتھ بٹاتا۔ بلال یعنی ملازم کی ضرورت کی اہم وجہ نماز تھی۔ دکان کے باہر بھی ڈسپلے کے لیے مال رکھا ہوتا تھا۔ نماز کے لیے بار بار دکان بند کرنے سے بہتر تھا کہ 1 سے بھلے 2 ہو جائیں۔ جمعہ کے دن دکان بند ہوتی اور بلال کی بھی چھٹی ہی ہوتی، حالانکہ دیگر دکاندار حضرات جمعہ کے دن بھی دکان کھولتے تھے اور خود چھٹی کر کے تمام دن کے لیے دکان ملازموں کے حوالے کر جاتے تھے۔ ہفتے کی صبح میری دکان قدر تاخیر سے کھلتی تھی۔ ایبٹ آباد سے آتے آتے اکثر دیر ہو ہی جاتی، البتہ اس کے علاوہ روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد میں دکان کھول لیا کرتا تھا، جبکہ مارکیٹ بھر کی دکانیں ہنوز بند ہی ہوتی تھی۔ نماز فجر کے بعد گھر پر میرا کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا۔ بلال جب آتا تو میں قریبی ہوٹل میں ناشتہ کرنے چلا جاتا، کبھی اسے بھیج کر دکان پر ہی منگوا لیتا تھا۔ دوپہر کا کھانا البتہ اکثر ہم دونوں اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد دکان بند کرتے، بلال اپنے گھر چلا جاتا اور میں ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور پھر گھر جاتا۔ برسوں سے میرا یہی معمول چلا آ رہا تھا۔ ایک صبح حسب معمول فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنی دکان پر پہنچا تو دور سے ہی مجھے اپنی دکان کے تھڑے پر کوئی سویا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ لو بھائی، اب اسے جگانا بھی پڑے گا۔ یہ چرسی موالی یا فقیر قسم کے لوگ عموماً رات کے وقت جہاں موقع دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ دکان کے تھڑے پر سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر دل سے یہی دعا نکلی کہ یا خدا یہ کوئی فقیر نہ ہو۔ قریب جا کر اسے جھنجھوڑنے کا ارادہ کیا تو کچھ عجیب سا لگا۔ یہ کوئی فقیر یا موالی نہیں لگ رہا تھا، اس نے قیمتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ یقیناً یہ کوئی مسافر ہوگا جو رات اپنے علاقے کی گاڑی نہ ملنے کے سبب یہیں سو گیا ہوگا۔ چند ہی لمحوں میں بے شمار خیالات میرے دماغ میں آئے اور گئے۔ بہرحال میں کب تک اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا؟ دکان تو کھولنا ہی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کا گھٹنا ہلایا اور کہا، اٹھو بھائی، اپنا بستر کہیں اور لگاؤ، مجھے دکان کھولنی ہے۔ مسافر یا جو کوئی بھی تھا اس نے کروٹ بدلی اور اٹھ بیٹھا۔ یکا یک میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ عورت تھی، بھرپور اور انتہائی خوبصورت جوان عورت۔ میں نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، البتہ اسٹریٹ لائٹ روشن تھی۔ چند دکانوں کے اشتہاری بورڈ بھی روشن تھے، لیکن ان کی روشنی ماند پڑ رہی تھی کیونکہ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس ہلکی روشنی میں اس عورت کا خوابیدہ حسن عجیب رومان پرور تھا۔ ہماری آنکھیں چار ہوئی تو میں نے گھبرا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ میرا ملازم بلال بھی دیر سے ہی آیا کرتا تھا۔ بلال کے آنے سے پہلے پہلے میں جھاڑ پونچھ کا کام خود ہی کر لیا کرتا تھا، ڈسپلے کا مال ٹانگتا، جھاڑو لگاتا اور بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ دکانداری کی حالت یہ تھی کہ بعض اوقات تو پہلا گاہک ہی دوپہر 3 بجے کے بعد ہی آتا۔ یہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ہمت کر کے اسے دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ گول چہرہ، گال جیسے 2 سیب رکھے ہوئے ہوں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، دوپٹے سے سر اور پیشانی کو ڈھکا ہوا تھا۔ جی میری ہے، میں ہکلایا۔ وہ مسکرائی، شاید میری ہکلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، میں پوچھے بغیر آپ کی دکان کے آگے سو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس موقع پر کیا کہنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ تھڑے سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ دکان کھولے، میں کہیں اور جا کر سو جاتی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ میں بھی کہیں رہتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرا بھی کوئی گھر تھا، اب دیکھیے قسمت کہاں لے جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ایک جانب کو چل پڑی۔
جانے دو، میرا کیا ہے، میں نے سر جھٹک دیا۔ میں شٹر اٹھا کر دکان میں داخل ہوا۔ دکان کے اندر ابھی اندھیرا ہی تھا۔ میں نے پنکھے کے سوئچ آن کیے، پچھلے حصے کے بلب جلائے، شوکیس پر رکھا ہوا مال باہر لٹکانے کے لیے اٹھایا، حسب عادت ساتھ ہی ساتھ تلاوت بھی کرتا رہا۔ اچانک ہی وہ عورت دوبارہ آ گئی۔ اب کہ اس نے شال کا ایک کونا ایک ہاتھ سے اپنی ناک پر روک رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سنیے، اس مارکیٹ میں کوئی بیت الخلا نہیں ہے؟ مجھے ذرا، اس نے ٹکڑوں میں بات کی، تاہم جملہ پورا ہوئے بغیر میں اس کی بات سمجھ گیا۔ یہاں قریب ہی سیڑھیاں ہیں، ان کے نیچے ایک بیت الخلا ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ بند ہوگا۔ پہلے کھلا رہتا تھا، لیکن چرسی افیمی گند پھیلا دیتے تھے، اس لیے اب رات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں تو تھوڑی دیر میں کھل جائے گا، جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کی دکان نزدیک ہی ہے، 9 بجے تک آ جائے گا۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جی، میں نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ میرے خیال میں اس کا یہ سوال بے تکا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ گھر؟ وہ ہنسی۔ میرا کوئی گھر ہوتا تو ساری رات آپ کی دکان کے تھڑے پر نہ گزارتی۔ مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ واقعی اگر اس کا گھر ہوتا تو ایک ہی شال میں میری دکان کے تھڑے پر سوئی ہوئی نہ ہوتی۔ چوکیدار نے بھی اگر اسے سویا ہوا دیکھا ہوگا تو چرسی افیمی یا بھکاری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا کہ اکثر چرسی موالی دکانوں کے آگے سوئے رہتے ہیں۔ اسٹیشن نزدیک ہونے کے باعث بسا اوقات دوسرے شہر سے آئے ہوئے مسافر بھی یہی کرتے ہیں، اسٹیشن سے نکل آتے ہیں اور جب انہیں اپنے علاقے کی کوئی گاڑی نہیں ملتی تو کسی دکان کے آگے سو جاتے ہیں اور دکانیں کھلنے سے پہلے پہلے خود ہی اٹھ بھی جاتے ہیں، یا پھر دکاندار آ کر اٹھا دیتے ہیں۔ تو تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرے 3 بھائی ہیں، شادی شدہ۔ ان کی بیویاں مجھے نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھتی۔ میں سارا دن ان کے آگے سارے کام کرتی ہوں، ان کے بچوں کے، اور جب رات ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ میں صحن میں پڑی رہتی ہوں۔ بارش اگر ہو جائے تو ساری میرے اوپر ہوتی ہے، سمٹی سکڑی بیٹھ کر رات گزارتی ہوں۔ کوئی بھی مجھے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ بھائی بھی مجبور ہیں، پرائی عورتوں کے آگے یتیم سگی بہن کی بات سننے کی بھی انہیں فرصت نہیں۔ میں بھائیوں کا گھر چھوڑ آئی ہوں، ان سب کو سوتا ہوا چھوڑ آئی ہوں۔ اس کا لہجہ دل پگھلا دینے والا ہوتا گیا۔ کہاں ہے تمہارے بھائیوں کا گھر؟ میں نے کہا نا، میں چھوڑ آئی ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں چھوڑ آئی ہوں، میں وہاں دوبارہ جانا نہیں چاہتی۔ اس نے سر ہلایا تو اس کی ناک کی نوک پر ٹکا شال کا کونا ڈھلک گیا اور اس کا دلکش چہرہ نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا۔ اس نے بھی دوبارہ چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر بھی کون ہیں تمہارے بھائی؟ کہیں قریب ہی رہتے ہیں؟ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا مجھے ان کے حوالے کریں گے؟ مجھے یقین ہے مجھے کوئی بھی تلاش نہیں کرے گا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس وقت بیت الخلا کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبح جاگنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں۔ میں نے بتایا نا کہ جس دکاندار کے پاس اس مارکیٹ کے بیت الخلا کی چابی ہے وہ 9 بجے تک آئے گا، بلکہ زیادہ تر دکاندار 9 بجے کے بعد ہی آتے ہیں۔ تو میں 9 بجے تک بیٹھی رہوں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں اس کی حالت سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اگر اس وقت آپ کو بیت الخلا جانا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ اول تو میں نمٹا کر آیا ہوں، پھر بھی کوئی ضرورت پڑ ہی جائے تو میرا گھر دور نہیں ہے۔ پھر مہربانی کریں مجھے اپنے گھر لے چلے، صرف ایک لوٹا پانی مجھے چاہیے ہوگا بس۔ لیکن میں کیسے؟ میں ہکلا کر بولا۔ صورتحال میرے لیے مزید سنگین ہو گئی تھی۔ میں یہاں چھڑا رہتا تھا۔ چھڑوں کو ویسے بھی کوئی مکان کرائے پر نہیں دیتا۔ یہ تو مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بیوی بچے ایبٹ آباد میں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں شریف آدمی ہوں۔ اب تک میرے گھر پر کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار تک نہیں آیا۔ جسے کوئی کام ہوتا وہ دن میں کسی بھی وقت دکان پر آ جاتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ میرے گھر نہ ٹی وی ہے نہ کوئی بات کرنے والا۔ رات کو عشاء کے بعد میں صرف سوتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مسجد اور وہاں سے سیدھا دکان پر۔ ایسے میں کسی محلے دار نے میرے گھر سے کسی عورت کو نکلتے یا داخل ہوتے دیکھ لیا تو مکان ہی خالی کروا دیں گے۔ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون عورت ہے،
میں اس کے ساتھ ذرا سی نیکی کروں اور محلے بھر میں بدنام ہو جاؤں، پھر کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا دیں جہاں میں وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر چپ ہو گئی۔ میں سب سمجھ رہا تھا، لیکن کیا کرتا؟ مسجد کے استنجا خانے ہیں لیکن وہ بھی بند کر دیے گئے ہوں گے۔ میں نے بات کی، لیکن اس بات پر مجھے خود ہی افسوس بھی ہوا کہ ایک عورت مسجد کے استنجا خانے میں کیسے جا سکے گی؟ میرے پاس کپڑوں کا یہی ایک جوڑا ہے جو میں پہنے ہوئے ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی گندا ہو گیا تو؟ اس نے ایک خوفناک صورتحال کا نقشہ کھینچا۔ اس عورت کا میری دکان میں زیادہ دیر تک موجود رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اگرچہ چوکیدار نے اسے یہاں صبح ہی صبح دیکھ لیا تو بھی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں کوئی ہسپتال وغیرہ بھی قریب نہیں ہے۔ جہاں اس نے جملہ پھر ادھورا چھوڑا، اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے ادھورے جملوں کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، ہسپتال دور ہے، ہسپتال جانے کے لیے گاڑی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ دکان سے باہر نکلی، دائیں بائیں دیکھ کر بولی، یہاں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کسی دکان کی آڑ میں بیٹھ جاؤں؟ وہ ایک مضموم سے کام کے لیے میری اجازت مانگ رہی تھی۔ یہ اس سے بھی برا تھا، کیونکہ سب دکاندار جانتے تھے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں، سب مجھ سے ہی پوچھتے اور مجھے جھوٹ بولنا پڑتا۔ ادھر آؤ، میں نے اسے دکان کے اندر بلایا۔ دیکھو، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ تو کیا عزت دار آدمی بیت الخلاء کبھی نہیں جاتا؟ وہ تیزی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں اور کسی نے دیکھ لیا تو میں؟ کون دیکھے گا؟ کسے اتنی فرصت ہے کہ آپ کی نگرانی کرے؟ آپ چلیں، آپ کی بیوی سے میں خود ہی بات کر لوں گی، اسے اپنی مجبوری بتا دوں گی۔ میں اپنے گھر میں چھڑا رہتا ہوں، بیوی بچے نہیں ہیں میرے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو آپ کے گھر نہیں جا رہی نا؟ یہ بات نہیں ہے، میں جلدی سے بولا۔ اچھا سنو، یوں کرتی ہیں، تم یہاں سے سیدھی چلی جاؤ بینک تک۔ بینک تک پہنچو گی تو میں تمہارے قریب سے گزروں گا، ہم راستے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ تم مجھے دیکھتی رہنا اور میرے پیچھے پیچھے آتی رہنا۔ میں جس گھر میں داخل ہوں گا تو تم بھی اپنے آگے پیچھے دیکھ کر اس گھر میں گھس جانا۔ اگر اس وقت کوئی تیسرا شخص گلی میں موجود ہوا تو تم میرے گھر داخل نہ ہونا، آگے نکل جانا، سمجھی؟ سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم نکلو، میں چند منٹ میں دکان بند کر کے آتا ہوں۔ زیادہ منٹ نہ لگا دینا، میرا مثانہ پھٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی کچھ آگے نکل گئی تو میں نے جلدی سے ہینگر دوبارہ شوکیس پر رکھ دیے، ایک ہی تالا اٹھایا اور شٹر کو حتی الامکان بے آواز نیچے کیا۔ لیکن وہ شٹر ہی کیا جو آواز نہ کرے۔ وہ عورت پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ شٹر بند کر کے میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چند لمحے وہیں کھڑا رہا کہ شٹر کی آواز سن کر ہی شاید چوکیدار آ نکلے، لیکن شاید چوکیدار کسی اور جانب نکل گیا تھا، یا شاید مسجد سے ہی نہ نکلا ہو۔ بہرحال میں تیزی سے چلتا ہوا اس عورت سے آگے نکل گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں میرا گھر تھا۔ چند بچے بستے لٹکائے اسکول کی جانب رواں دواں تھے، کچھ کے ساتھ ان کی ماں، کسی کے ساتھ باپ یا بھائی بھی تھے، لیکن میری گلی خالی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا اور اندر گھسنے میں قطعی دیر نہیں لگائی، کیونکہ اس وقت میرا گھر میں گھسنا بھی خلاف معمول تھا۔ کوئی پڑوسی دیکھ لیتا تو سوال کر سکتا تھا، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ابھی میری سانسیں اعتدال پر بھی نہیں آئی تھیں کہ وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی۔ تمہیں دیکھا تو نہیں کسی نے؟ میں نے عجلت سے پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا گلی میں، کہتے ہوئے وہ بیت الخلاء میں گھس گئی۔ میں نے سراہی سے پانی اونڈیلا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا، لیکن منہ تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ پانی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ میرے نتنوں سے شائیں شائیں کی آوازیں نکل رہی تھی، اور دل مجھے اپنی کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس میں نے قریب رکھی تپائی پہ رکھ دیا۔ وہ عورت بیت الخلاء سے باہر نکلی، میری جانب دیکھتے ہوئے خجالت سے مسکرائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بے حد احسان کیا ہے مجھ پر۔ تمہارے شکریہ کو میں چاٹوں یا فریم کروا کر دیوار پر لٹکاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ قدرے کرخت ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ چھڑے آدمی کو کوئی بھی شریف آدمی اپنا مکان کرائے پر نہیں دیتا، اور شریف محلے میں تو چھڑے آدمی کو مکان کا ملنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ میری شرافت ہے کہ مجھے یہاں مکان مل گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں کوئی انگریزی تو نہیں بول رہا، تم چھڑے کا مطلب نہیں سمجھتی؟ میرا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، اکیلا۔ تم میرے گھر تو آ گئی ہو، فارغ بھی ہو گئی ہو، تمہیں آتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا۔
اس کی کیا ضمانت ہے کہ جو ہی تم قدم باہر نکالو میرا کوئی پڑوسی بھی عین اسی وقت گھر سے باہر نکلے؟ یہ سمجھو کہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں خود بہت پریشان ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی عزت پر میری وجہ سے کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے، وہ ایک عزم سے بولی۔ تم نہیں سمجھو گی میری پریشانی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، آدھے کمرے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک تپائی تھی جس پر روزمرہ ضرورت کے چند برتن بے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی میز تھی جو چارپائی سے قدرے اونچی تھی، اس پر قرآن مجید اور چند اسلامی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے سچ کہا، میں واقعی آپ کی پریشانی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اب سمجھ آ گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ گھر بار والے ہیں، آپ کی فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، ان کا مسئلہ ہوگا، لیکن آپ صحیح سوچ رہی ہیں۔ اگر مجھے کسی نے آپ کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تو آپ کی ہی نہیں میری عزت بھی، پتہ نہیں اس کی یہ بیماری تھی یا عادت تھی کہ جملہ ادھورا چھوڑ دیتی تھی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ پریشان کیسے نہ ہوں؟ مجھے دکان پر جانا ہے، میرا ملازم آنے والا ہے، اگر دکان بند ہوئی تو وہ سیدھا گھر آ جائے گا اور اسے میں دروازے سے واپس نہیں بھیج سکتا، وہ اندر ضرور آئے گا، اس لیے کہ میں چھڑا ہوں۔ لیکن تم نہیں سمجھو گی چھڑے کا مطلب۔ اگر آپ کو دکان پر جانا ہے تو چلے جائیں، میں رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلوں گی جب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اپنی وجہ سے محلے میں آپ کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ترکیب اچھی تھی، لیکن دن بھر میرے دروازے کو تالا لگا رہتا ہے کیونکہ میں رات کو گھر پر ہوتا ہوں اور دن کو دکان پر۔ جمعہ کے دن دکان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں اپنے بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی نے دن دہاڑے میرا دروازہ کھلا دیکھا تو بغیر دستک دیے ہی اندر آ جائے گا، اس لیے کہ آپ چھڑے ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر جملہ پورا کر دیا۔ آپ دکان پر جائیں اور باہر سے تالا لگا جائیں، میں آپ کے آنے تک یہیں رہوں گی، بلکہ اپنی نیند بھی پوری کر لوں گی اور پھر رات کے اندھیرے میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی منہ اٹھا آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میری وجہ سے اپنا نقصان نہ کریں۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے آپ دکان بند کر کے گھر آئے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر میں بند کر کے تالا لگا کر دکان پر چلا گیا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ دکان پر جا کر مجھے بار بار یہ خیال ستاتا رہا کہ میں ایک غیر عورت کو گھر میں بند کر آیا ہوں۔ عورت ہے، آخر زندہ جان ہے، چھینک کھانسی پہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کی آواز سن لی اور دروازے پر تالا دیکھا تو یہ بھی میری بدنامی ہوگی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کب سے عورت کو اندر قید کر رکھا ہے، کس مقصد کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ بلال آیا اور جب اس نے ناشتے کی بات کی تو یکایک مجھے خیال آیا کہ ناشتہ تو اس عورت نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے بلال سے کہا کہ تم دکان پر بیٹھو، میں ناشتہ گھر پر ہی کر آتا ہوں، تھوڑی دیر کمر بھی سیدھی کر لوں گا۔ یہ میرا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی میں اس طرح گھر چلا جایا کرتا تھا، اور ایسا عموماً ہفتے کے دن کیا کرتا تھا کہ سفر کی تھکن ہوئی تھی۔ میں نے نان پائی سے 2 افراد کا ناشتہ لیا، دودھ، انڈے، چینی، چائے کی پتی اور گھر کی راہ لی۔ اتنی ہی دیر میں اس عورت نے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، بستر جھاڑ دیا تھا، نئی چادر بچھا دی تھی اور دیواریں صاف کر کے پورے گھر میں جھاڑو بھی لگا دی تھی۔ کمرے میں کبھی میں نے پونچھا بھی نہیں لگایا تھا، اس نے اندر باہر پونچھا لگا کر ساری دھول مٹی دھو ڈالی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے 1-1.5 گھنٹے میں کر لیا تھا۔ مجھے ناشتے سے لدا پھندا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، میں نے کہا۔ اپنے لیے بلکہ دونوں کے لیے۔ چلے حساب برابر ہو گیا، آپ نے میرا خیال رکھا، میں نے آپ کا خیال رکھا کہ ایک چھڑا آدمی اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا، تو میں سارا دن اس گھر میں بند رہ کر کچھ نہیں تو صفائی ہی کر ڈالوں۔ گھر میں گھستے ہی ہمیشہ عجیب سی بسانت میرا استقبال کرتی تھی۔ آج سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مجھے عورت کچھ اپنی سی لگنے لگی تھی۔ چلو ہاتھ دھو لو، ناشتہ کریں۔ ضرور کروں گی، میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے مجھے کہا۔ ارے تو بتایا کیوں نہیں؟ میں جاتے جاتے دے جاتا۔ مجھے افسوس سا ہوا کہ یہ پوچھنا تو میرا کام تھا۔ آپ کو دکان سے دیر ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ دکان بند ہوئی تو ملازم گھر آ جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس وقت مجھے بلال کا دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ بہرحال ہم نے ایک ہی بلکہ واحد چارپائی پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اجنبیت ختم ہو گئی تھی۔ آپ مجھے کپڑے دھونے کا صابن لا دیں، میں بستر کی چادر دھو ڈالوں۔ دیکھیں کتنی گندی ہو رہی ہے، آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے اس گندے بستر میں؟ وہ بولی۔ میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ مجھے صابن لا دیں،
اس نے دوبارہ کہا۔ میں نے تکلفاً منع کرنے کی بجائے اس کے کہے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جا کر قریبی دکان سے کپڑے دھونے کا صابن لے آیا، کوئی سبزی وغیرہ بھی لے آتے، میں پکا دیتی، فارغ ہی تو ہوں۔ ایک اور فرمائش تیار تھی، میں سبزی بھی لے آیا۔ اس نے نہ جانے کہاں کہاں سے میلے کپڑے کھینچ نکالے تھے۔ میں نے کہا باقی کے کپڑے رہنے دو، صرف بستر کی چادر دھو لو بس، صابن کم پڑ جائے گا پھر اور منگواؤ گی۔ منگواؤں نہیں تو کیا خود جا کر لے آؤں؟ وہ مسکراتی تو جانے کیوں میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا کہ گویا سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں دکان پر، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو دوپہر میں لے آؤں گا۔ کپڑے دھونے کے برتن نہیں ہیں تمہارے ہاں؟ اس چھوٹے سے برتن میں مشکل سے دھلیں گے، اس نے غسل خانے کا ٹب دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، تم چند گھنٹوں کی مہمان ہو پھر چلی جاؤ گی، ایسی چیزیں خریدنے کا مجھے کیا فائدہ جو تمہارے بعد میرے کام نہ آئے۔ وہ مسکرائی۔ میں خرید کر لانے کا نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں۔ کچھ کہتے ہوئے وہ رکی، گویا الفاظ تول رہی ہو، پھر قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، چلے میں گزارا کر لوں گی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھ کر گھر چلا گیا۔ وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر مجھے روحانی تسکین ہوئی کہ یہ عام عورتوں کی طرح نماز ٹرخانے والی نہیں ہے۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اسے نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ ترکاری تو میں نے بنا دی ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، ابھی جائے نماز پر ہی تھی کہ مسکراتے ہوئے بولی، چمچ سے کھائیں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ مطلب یہ کہ پکانے کے لیے سبزی مسالہ تو آپ نے لا دیے، میں نے سالن بنا دیا، ہمارے ہاں سالن کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لا لا کر کھانے کا عادی تھا، کبھی گھر میں آٹا گوندنے اور پکانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں فوراً اٹھا، قریبی ہوٹل سے چند روٹیاں لے آیا۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم نے گھر کی واحد چارپائی پر آمنے سامنے بیٹھ کر کھایا۔ اس نے سالن بھی بہت عمدہ بنایا تھا، یا شاید میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا تھا۔ رات کو جب میں گھر کی جانب جا رہا تھا تو میرے پاس پھلوں کے 2 تھیلے بھی تھے۔ مطلع شام سے ہی ابر آلود تھا، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، لگتا تھا قریب ہی کہیں بارش ہو رہی ہو۔ رات کھانا کھا کر ہم فارغ ہوئے تو بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، لو بارش بھی شروع ہو گئی تو کیا ہوا، یہ تو قدرتی کام ہے۔ قدرتی کام تو ہے، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تم کیسے جاؤ گی برستی بارش میں؟ میں کل چلی جاؤں گی، مجھے کون سی جلدی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے بولی کہ گویا بارش اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو کیا رات بھی یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ مجھے تھرتھری سی آ گئی۔ مجبوری ہے، اب بارش میں کہاں جاؤں گی؟ خود سوچیں آپ، میری بھی مجبوری کو دیکھو نا۔ میرے گھر میں ایک ہی چارپائی ہے، اس پر تم سو گی یا میں؟ آپ ہی سو جانا، میں فرش پر ہی لیٹ جاؤں گی۔ مسافر ہوں، مجھے تو کہیں بھی نیند آ جائے گی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ بارش تیز نہ ہو، بلکہ ختم ہو جائے تو یہ عورت میری جان چھوڑے، ورنہ کل پھر اسے قید کر کے دکان پر جانا پڑے گا۔ بارش تیز تو نہ ہوئی لیکن ختم بھی نہ ہوئی، ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے فرش پر ہی ایک چادر بچھا لی تھی اور اپنی شال لے کر لیٹ بھی گئی تھی۔ اسے لیٹے دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے بدنام کرنے کے پروگرام پر پوری طرح عمل کر رہی ہے۔ یہ کب جائے گی اور میری جان میں جان آئے گی؟ ابھی سو جاؤ، لیکن صبح سویرے تمہیں نکلنا ہوگا، جس طرح اندھیرے میں آئی ہو اسی طرح۔ میں اپنی بدنامی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، مجھے صبح اذان کے وقت جگا دیجیے گا، میں نماز پڑھ کر نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ میں نے بھی بتیاں بجھا دیں اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اندھیرے میں اس کی آواز ابھری۔ وہ ایبٹ آباد میں ہیں۔ انہیں آپ نے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ ایبٹ آباد میں میرا ذاتی گھر ہے، میرے والدین ہیں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں جمعرات کی شام کو چلا جاتا ہوں اور 2 راتیں اور جمعہ کا دن اپنے بچوں میں گزار کر ہفتے کی صبح واپس آ جاتا ہوں۔ آپ کی بیوی یہاں نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتی ہو، اسے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ یہاں سارا دن اکیلی رہے گی، خود میں دکان پر رہوں گا، اس کی فرمائشیں کون پوری کرتا پھرے گا؟ اور پھر یہ گھر کیا 2 افراد کے رہنے کا ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اسی نے خاموشی توڑی۔ اب تک ساری باتیں بغیر پوچھے کرتی رہی ہو، اور اب ایسی کیا بات کرنی ہے جو مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر یہ خاموشی طول پکڑ گئی۔ آپ نے اب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی؟ جہاں تمہاری مرضی ہو چلی جاؤ، میں نے فوراً کہا۔ یہاں سے جاؤ جہاں جی چاہے۔ اس نے شاید میرے لہجے میں بیزاری محسوس کی ہوگی۔
چند منٹ خاموش رہی۔ میں سمجھا کہ آپ سو گئی ہو۔ میں نے بھی حسب معمول آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ میری عادت سی ہو گئی تھی کہ نیند آتے تک میں آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہوں۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ وہ تو ٹھنڈے فرش پر لیٹی ہوئی ہے۔ سوچا کہ اٹھ کر بتی جلاؤں اور کمبل نکال کر اسے بھی دوں اور خود بھی کوئی چادر وغیرہ لے لوں، ورنہ ٹھنڈ کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے بلب کا سوئچ آن کیا۔ دیکھا تو وہ چارپائی سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ میں سمجھا کہ تم سو گئی ہو۔ نیند آئے گی تو سو جاؤں گی، اس نے قدرے رکھائی سے کہا۔ میں نے اس کی لہجے کی قطعی پرواہ نہیں کی۔ باکس میں سے کمبل نکالا۔ میرے پاس وہ ایک ہی کمبل تھا۔ اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک چادر اپنے لیے بھی نکال لی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ بارش اگرچہ کمرے میں نہیں آتی تھی، تاہم تیز ہوا کے ساتھ کبھی کبھی بوچھاڑ آ ہی جاتی تھی۔ نمی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے دوبارہ بتی بجھا دی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ آپ نے میرا نام بھی نہیں پوچھا ابھی تک۔ وہ شاید ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے سے گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ نام پوچھ کر کیا کروں گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ گی تو پچھتاؤ گی۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس۔ بھائی؟ وہ ہنسی۔ میرے بھائی نہیں رہے، وہ اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، اور میری بھابھیوں کو یہ احساس ہے کہ اگر میں ان کے پاس رہی تو میرے بھائی میری شادی کی فکر کریں گے۔ انہوں نے میری شادی کہیں کرنے کی کوشش بھی کی تو اس میں کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور ہوگا، اس لیے بھابھیاں مجھے اپنے شوہروں کے نزدیک نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں سے بات کرنے کو ترستی رہی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی رات میری بھابھیاں سکون سے سوئی ہوں گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے کہیں اپنا منہ کالا کر لیا ہوگا اور ایک رات گھر سے باہر گزار کر دوبارہ ان کے گھر کبھی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو خوب بھڑکا دیا ہوگا میرے خلاف۔ میں خاموش رہا۔ میں کہتا بھی تو کیا؟ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ وہ بولی اور میں خاموش ہی رہا۔ آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست ہے تو اس سے میرا نکاح کروا دیں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کتنی مشکل بات اس نے کس قدر آسانی سے کہہ دی تھی۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جاننے والوں کو خبر ہونے سے پہلے تم میرے گھر سے چلی جاؤ، اور تم چاہتی ہو کہ میں جان بوجھ کر اپنے دوستوں کو تمہارے وجود سے آگاہ کروں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بالکل چپ ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تو پھر میں لیٹ گیا۔ میرے پاس سونے کا یہی وقت ہوتا تھا۔ میں دن میں نہیں سو سکتا تھا۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر بتی جلائی۔ دیکھا تو چارپائی سے نیچے کمبل گرا ہوا تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کوئی ہے، اور پھر یاد آیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو کل صبح سے میرے گھر میں قید ہے۔ پھر ساری باتیں یاد آ گئی۔ کمبل اٹھانے سے وہ بھی بیدار ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ جواباً میں بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ میں سیدھا مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ بھی نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ ناشتہ میں گھر میں ہی بناؤں گی، وہ بولی، صرف سامان لا دیں۔ ابھی تو تمام دکانیں بند ہیں، دیر سے کھلیں گی، ناشتہ کرتے کرتے دیر ہو جائے گی۔ اس وقت سب لوگ گھروں میں بند ہیں، اکا دکا نمازی ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ تم اب دیر بالکل نہ کرو۔ رات تو بارش کی وجہ سے رک گئی، لیکن اب رکنے والی کوئی بات نہ کرنا۔ جتنا جلدی ہو نکل لو۔ میں نے دو ٹوک کہا۔ کیسے آدمی ہیں آپ؟ کوئی گھر سے جا رہا ہو تو کہتے ہیں ٹھہرو، ناشتہ کر کے جانا یا چائے پی کر جانا، کھانا کھا کر جانا، اور آپ ایسے وقت میں گھر سے نکال رہی ہیں جبکہ ناشتے کا وقت ہے۔ تمہیں میرے گھر آئے ہوئے 24 گھنٹے ہو چلے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے میرے لیے بڑے بھاری گزرے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ دیر کیے بغیر نکل لو، ورنہ کل والا مسئلہ پھر پیدا ہو جائے گا۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو آپ زبردستی کریں گے؟ زبردستی تو نہیں نکال سکتا، لیکن تم میری پوزیشن کو سمجھو۔ کل کوئی نہیں آیا تو آج ضرور کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ آخر کب تک تم میرے گھر پر پڑی رہو گی؟ مجھے سکون سے کام کرنے دو۔ میرے لگے بندے معمولات ہیں، میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی ہے، پھر بھی آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہیں۔ تم میری ذمہ داری نہیں ہو۔ میں نے فوراً کہا، مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بات کہوں اگر اجازت ہو تو؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ بولو، جلدی بولو۔ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟
میں تمہیں کیسے اپنے گھر پر رکھ سکتا ہوں ایک جوان عورت کو؟ ایک ہی رات میرے لیے عذاب سے کم نہیں تھی اور تم مستقل رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ دیکھیے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بھائیوں سے بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ مجھے تلاش کریں گے یا میرا گھر بسائیں گے۔ آپ شریف النفس آدمی ہیں۔ آپ کے گھر رات بھر رہ کر مجھے انوکھے تحفظ کا احساس ہوا ہے۔ میں آپ کے گھر سے جانا نہیں چاہتی۔ آپ جیسا شخص مجھے پوری دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن میں تمہیں اپنے گھر کیسے رکھ لوں؟ کیوں میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ آپ مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لیں، مجھ سے خود نکاح کر لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس مہنگائی میں ایک بیوی کا صحیح طور پر حق ادا کرنا مشکل ہے، دو کا کیسے ادا کروں گا؟ میں کچھ بھی نہیں مانگتی، صرف پناہ مانگتی ہوں آپ سے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں کوئی شیطان ہوں جو مجھ سے پناہ مانگ رہی ہو؟ مجھے یہی سمجھ آئی، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، معاشرے میں بکھرے ہوئے شیطانوں سے۔ اس نے کی پر زور دے کر وضاحت کی۔ میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اسلام میں کسی غیر مرد کے ساتھ عورت کا بغیر نکاح کے اکیلے رہنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، 100 مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تم جاؤ، بس کہیں اور چلی جاؤ، کسی ایسے شخص کا گھر بساؤ جسے بیوی کی ضرورت ہو، تو آپ ہی اپنے کسی دوست یا عزیز سے میرا نکاح پڑھوا دیں۔ میرا کون ہے یہاں جاننے والا؟ کون ہے میرا سرپرست؟ پھر وہی بات، میں لوگوں کے سوالات سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جہاں سے گزروں لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، مجھے دیکھ کر آپس میں چہ مگوئیاں کریں۔ آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ لوگ کیا سوال کریں گے آپ سے، اور آپ کو کس کا جواب دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ کئی سوال ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ دیکھیے، میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنی زوجیت میں خود رکھیں یا اپنے کسی دوست کی زوجیت میں دے دیں۔ خود نکاح کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ سوچئے، صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہوٹلوں یا نان بائی کی دکان پر تیار نہ ہو جائے۔ کپڑے دھوبی سے دھلواتے ہیں، وہی استری کر کے دیتا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل پر، رات کا کھانا بھی ہوٹل سے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ صبح سویرے ناشتہ کر کے دکان پر جائیں گے، دوپہر کا کھانا تیار ملے گا، رات کو گھر آئیں گے تو میرے ہاتھ کا پکا کھانا کھائیں گے، لباس تیار ملے گا، گھر صاف ستھرا ملے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ نہ کہیں، میری بات پوری سن لیں۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ سب کی شادی ہو گئی ہے، بہنیں لاہور بیاہی گئی ہیں۔ میری شادی سے پہلے ہی میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اپنے بھائیوں پر بوجھ ہوں۔ بھابیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں سارا دن ان کے کام کروں، ان کے بچوں کا خیال رکھوں، انہیں کھلاؤں، لیکن نہ ان سے کھانا مانگوں نہ لباس، یعنی کسی نوکرانی کی طرح صبح سے شام تک ان کے کام کروں اور شام ہوتے ہی گھر سے نکل جاؤں۔ اگر میں ان کے گھر رہی تو میرے بھائی میری شادی کی فکر کریں گے، انہیں کچھ نہ کچھ جہیز میں بھی دینا پڑے گا۔ رہی میری بہنیں تو اول انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میری بھابیوں کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے، دوسرے یہ کہ میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ جب بھائی اپنے نہیں ہیں تو بہنوئی کیا کر سکیں گے؟ میری قسمت اچھی ہے، رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی، اسٹیشن پہنچی، بے ٹکٹ سفر کر کے یہاں پہنچی۔ چلتے چلتے تھکی تو ایک دکان کے تھڑے پر لیٹ گئی۔ دن بھر کام کر کے بھی تھکی ہوئی تھی اور بھوکی بھی، رات بھر کی جاگی ہوئی بھی تھی، تو آنکھ لگ گئی۔ پھر آپ نے مجھے جگایا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ کے گھر مجھے سکون مل رہا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی دوسرے سے ان کے گھر کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، لوگ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی جواب آپ بھی دے دینا۔ دیکھو، تم میرے گھر بیت الخلاء کے لیے آئی تھی، اسے بیت الخلاء نہ سمجھو۔ جاؤ، میری جان چھوڑو، تم میری بیوی نہیں ہو۔ لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ مکان 2 افراد کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کمرے میں دوسری چارپائی کی جگہ بھی نہیں ہے، باورچی خانہ نہیں ہے، بس صحن میں ایک چولہا رکھا ہوا ہے، وہ بھی کھانا پکانے کے لیے نہیں بلکہ سردی کے موسم میں پانی گرم کرنے کے لیے۔ آج مجھے میرے کہنے پر اپنے گھر دن گزارنے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی رات کو آپ گھر آئیں گے میں چلی جاؤں گی، وہ بھی آپ نے اجازت دی تو۔ میری طرف سے تمہیں ابھی اجازت ہے، میں فوراً بولا۔ ساری رات میں اس بات پر غور کرتی رہی ہوں، آج دن میں آپ غور کر لیں، پھر جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ بولی، میں نے سوچا کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں،
جیسے آپ رہتے رہے ہیں ویسے ہی اپنے معمولات رکھیں، دکان جاتے ہوئے باہر سے تالا لگا جائیں، میں گھر کے اندر ہی رہوں گی، کہیں آنا جانا تو ہوگا نہیں۔ نکاح اتنا بھی خاموشی سے نہیں ہوتا کہ کسی کو خبر نہ ہو، لوگوں کو، محلے داروں کو گواہ بنانا پڑتا ہے۔ نکاح کے لیے اپنے 2 دوستوں کو رازدار بنا لیں، انہیں بتائیں کہ مجھے پریشانی ہے، پہلی بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے تو دوسری کو یہاں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ہوٹلوں کا کھانا کھا کھا کر بیزار ہو گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بس ان 2 افراد کو ہی یہ معلوم ہو کہ میں آپ کی دوسری بیوی ہوں، ورنہ دوسروں کو یہ صرف بتائیں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہتی ہے، کسی کو کیا خبر کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں یا دوسری۔ تمہیں پتہ ہے دوسری شادی کر لینے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتی، جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں میں جمعرات کے دن جاتے ہیں جاتے رہیں، باہر سے تالا لگا کر جاتے رہیں، میں گھر کے اندر ہی بند رہوں گی۔ میرا کون ہے، کس کے پاس جاؤں گی؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں نہیں آتی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پلاننگ مکمل تھی، وہ ہر طرح سے مجھے گھیر رہی تھی کہ میں اسے عقد ثانی کروں ہی کروں۔ مجھے سوچتا دیکھ کر بولی، آج آپ سوچ لیں کہ مجھے یعنی ایک بے بس و بے سہارا لڑکی کو اس طرح بے آسرا اکیلے اپنے گھر سے نکالنا بہتر ہے یا مجھے سہارا دینا، اپنا گھر بسا لینا۔ حق پہر کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس واجبی سا رکھیں، میری کوئی شرط نہیں ہے، مجھے صرف ٹھکانا چاہیے۔ میں ناشتے کا سامان لے آیا، اس نے ناشتہ بنایا، ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر میں حسب معمول گھر کو تالا لگا کر دکان پر چلا گیا۔ اس کی پیشکش پر خوب غور کیا، مجھے عقد ثانی میں کوئی خرابی دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ جس طرح میں پہلے جاتا رہا ہوں اسی طرح اب بھی 2 راتوں اور 1 دن کے لیے چلا جایا کروں گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا ملازم بلال ہی ایک ایسا شخص ہے جو میرے گھر بے کھٹکے آ جاتا ہے، اسے بتانا ضروری ہے کہ اب میرے گھر میں میری بیوی ہوتی ہے، اس طرح بے دھڑک اندر نہ آئے۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر میں پرسکون ہو گیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ گھر جا کر میں نے اس کے سامنے اپنا پلان رکھا، اس نے اتفاق کیا۔ راولپنڈی میں کوئی بھی میرا رشتہ دار یا گرائی نہیں رہتا تھا۔ جمعرات کے دن میں نے بلال کو ہوشیار کر دیا، کچھ سامان تو میں نے جمعرات کے دن ہی خرید کر دکان پر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں پرسوں گھر لے جاؤں گا۔ اس سے اسے یہ تاثر دیا کہ میں دکان سے رخصت ہو کر سیدھا بس اسٹاپ پر جاؤں گا۔ میں نے اس کے 2 دن کے کھانے کا بندوبست یہ کیا کہ چند پیکٹ بسکٹ، دودھ اور جوس کے چند ڈبے خرید کر اس کے حوالے کیے کہ بھوکی نہ رہے۔ اس رات میں خلاف معمول رات تاخیر سے بس میں بیٹھا اور ظاہر ہے ایبٹ آباد بھی دیر سے ہی پہنچا۔ گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ کام زیادہ ہے، ہفتے کی صبح کی بجائے جمعے کی نماز کے فوراً بعد ہی چلا جاؤں گا تاکہ ہفتے کی صبح جلدی دکان کھول سکوں۔ اس تاخیر کو جواز بنا کر میں نے 2 مقصد حاصل کر لیے تھے۔ چنانچہ ہفتے کی صبح آنے کی بجائے میں رات کو ہی راولپنڈی پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر بتی جلائی تو وہ چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سونے دیا اور خود فرش پر سو گیا۔ رات جانے کب اس کی آنکھ کھلی، اس نے بتی جلائی تو میں اسے فرش پر ہی دکھائی دیا۔ اس نے مجھے اسی وقت بیدار کر دیا اور اصرار کر کے مجھے چارپائی پر سلا دیا اور خود فرش پر لیٹ گئی۔ صبح ناشتہ کر کے میں دکان پر گیا۔ بلال آیا تو اس نے آتے ہی پوچھا کہ بچے آ گئے ہیں؟ میں نے کہا بچے نہیں آئے، ان کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، البتہ تمہاری بھابھی آ گئی ہے۔ نکاح سے پہلے اسے بلال کی بھابھی بنانا کچھ عجیب سا تھا، لیکن کیا کرتا، کیا کہتا۔ میں نے اس کے لیے سلے سلائے 3 سوٹ لیے اور ایک برقع لیا، دکان میں رکھے ہوئے برتن اٹھائے اور گھر چلا گیا۔ وقت ضائع کیے بغیر اس عورت کو لباس بدلنے کا کہا اور کہا کہ اب تم مجھے اپنا نام بھی بتاؤ اور اپنے باپ کا نام بھی۔ میرا نام شریف زادی ہے، باپ کا نام فرہاد ہے، اپنے گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گی، بتانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے پوچھے بھی نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ میں نے شریف زادی کو ساتھ لیا اور عدالت پہنچ گئے۔ وہاں نکاح ہو گیا۔ اب وہ میری منکوحہ تھی۔ میں نے کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی کہ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ اب میرے معمولات یکسر بدل گئے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی گھر پر جا کر کھاتا، بلال کو پہلے بھیج دیتا، وہ ہوٹل سے کھا آتا تھا۔ بدھ تک تو خیریت گزری، اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ اب ایبٹ آباد جانے کا کیا کہوں گا، کیونکہ بیوی ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اس کا حل یہ نکالا کہ بلال سے کہا وہ دکان اپنے وقت پر ہی بند کرے، میں ذرا جلدی جاؤں گا۔
تمہاری بھابھی بھی ساتھ ہوگی تاکہ روشنی روشنی میں گھر پہنچ جاؤں۔ اس طرح میں عصر کے وقت دکان سے رخصت ہو کر شریف زادی کے 2 دن کے کھانے کا بندوبست کیا اور گھر آ گیا۔ رات کو حسب معمول گھر کو تالا لگایا۔ شریف زادی اندر ہی قید تھی۔ اس بار بھی میں ہفتے کی صبح آنے کی بجائے رات کو ہی آ گیا تھا۔ روزمرہ کے معمولات یہی ہو گئے تھے۔ اس عقد ثانی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میری دکان پر 2 افراد آئے۔ یہ دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ سلام کرنے کے بعد ایک بولا، ہم لاہور سے آئے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بلال کی جانب دیکھا۔ بلال سمجھ گیا کہ میری موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ دکان کے دروازے تک جا پہنچا، جہاں تک اسے ہماری آواز سنائی نہ دے۔ بڑی مشکل سے پتہ چلایا ہے آپ کا، ایک بولا۔ میرا نام سلیم الزماں ہے اور یہ فیاض ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی ہماری سالی ہے، وہ اپنی بھابھیوں سے ناراض ہو کر آ گئی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ غلط ہاتھوں میں پڑنے کی بجائے وہ آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ نے اس سے نکاح کر کے عزت دی ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو ہمیں اس سے ملوا دیں، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شریف زادی نے بتایا تھا کہ لاہور میں اس کی 2 بہنیں رہتی ہیں، وہ ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی کے کسی رشتہ دار سے رابطہ ہوا۔ میں انہیں لے کر گھر آ گیا۔ ان سے مل کر شریف زادی نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ وہ دونوں اسے پا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہم 4 افراد تھے۔ چارپائی پر ہم تینوں مرد بیٹھے تھے اور سامنے تبائی پر شریف زادی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس سے گلہ کر رہے تھے کہ اسے یوں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اپنا سمجھ کر ہم سے اپنا مسئلہ کہا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں انہیں یوں ہی باتیں کرتا چھوڑ کر بازار گیا۔ ان کی خاطر مدارات کے لیے کچھ بسکٹ وغیرہ لیے، چائے کا سامان لیا۔ شریف زادی نے چائے بنائی، ہم سب نے پی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں، باتیں کریں، میں دکان پر جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ وہ بولے، نہیں، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہم جا کر اس کی بہنوں کو خوشخبری سناتے ہیں، وہ بہت خوش ہوں گی، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ ایک شریف النفس شخص نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو اور بھی خوش ہوں گی۔ میں انہیں اصرار باتکرار روکتا رہا، لیکن وہ جلدی رخصت ہو گئے۔ انہیں گھر نہیں لانا چاہیے تھا۔ ان کے جانے کے بعد شریف زادی بولی، کیوں بھائی، تمہارے رشتہ دار ہیں، کیوں نہ گھر لاتا؟ میں اب اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ آج یہ ہمارے گھر آئے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا، آج یہ آئے ہیں تو کل کسی اور کو پتہ بتا دیں گے۔ آپ کا پتہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہتی ہوں میرا کوئی بھی رشتہ دار آئے تو اسے گھر لانے کی بجائے دکان سے ہی رخصت کر دیں۔ دن حسب معمول گزرتے رہے۔ میرے عقد ثانی کو یہ 2واں مہینہ پورا ہونے کو تھا۔ ایک دن صبح شریف زادی کا ایک بہنوئی فیاض آیا، اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ فیاض بولا، آپ کے گھر جانا ہے، یہ شریف زادی کی بڑی بہنیں ہیں، اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں مجبور ہو گیا، یہ ہمت ہی نہ ہو سکی کہ انہیں دکان سے ہی چائے بسکٹ کھلا پلا کر رخصت کر دیتا۔ ان کے ساتھ عورتیں اور وہ بھی میری سالیاں نہ ہوتی تو شاید میں ایسا کر بھی ڈالتا۔ ناچار میں انہیں گھر لے آیا۔ شریف زادی کے رویے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میری یہ حرکت بے حد ناگوار گزری ہے۔ خیر، اس نے انہیں برداشت کیا، لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ مجھ سے خفا خفا سی ہو گئی۔ میں نے منانے کی کوشش کی تو بولی، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ان رشتہ داروں کو منہ نہ لگائیں، ان سے رکھائی سے پیش آئیں، آپ انہیں پھر گھر لے آتے ہیں۔ میں کیا کرتا، وہ تمہاری بہنیں ہیں، لاہور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں صرف تم سے ملنے، انہیں دکان سے ہی کیسے ٹہلا دیتا، خود ہی سوچو۔ بہرحال آئندہ کوئی بھی میرا رشتہ دار آئے تو اسے گھر لانے سے پہلے مجھے ضرور بتائیں، میں ان سے ملنا چاہوں گی تو گھر لائیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ میرا ان رشتہ داروں نے بہت جی جلایا ہے، میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا، اسے بتائے بغیر اس کا کوئی رشتہ دار گھر پر نہیں لاؤں گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلیم الزماں اور فیاض دونوں آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ تحائف بھی تھے۔ ایک بولا، یہ ہمیں آپ کی سالیوں نے تحفہ دیا ہے، ہمارے عزیزوں میں شادی ہے، آپ دونوں کو دعوت ہے، اگلے جمعہ کو شادی ہوگی، آپ لوگ اول تو ابھی چلیں ہمارے ساتھ، وگرنہ بدھ کے دن لازمی پہنچیں تاکہ مہندی مایوں وغیرہ میں بھی شرکت کر سکیں۔ ہم خود آئیں گے اور بدھ کے دن آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو انجان راستوں کی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے پھر مسئلہ درپیش ہوا۔ واقعی شریف زادی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر آج وہ ہمارے گھر آئے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ غنیمت ہوا کہ انہوں نے گھر تک جانے اور شریف زادی سے ملاقات کا کہا بھی نہیں۔ میں نے رسماً بھی انہیں گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔
بلال کو بھیج کر دکان پر ہی چائے سموسے منگوا لیے تھے۔ وہ رخصت ہوئے تو میں اسی وقت وہ تحفے لے کر گھر پہنچا۔ شریف زادی نے دیکھا تو پھر ناراضی کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میرے رشتہ داروں کو گھر تک آنے کی مہلت نہیں نہ دے۔ تحفے کے پیکٹ کھول کر دیکھے تو وہ قیمتی لباس ثابت ہوئے۔ وہ بجائے خوش ہونے کے بولی، آپ یہ تحفے وصول کر لیے ہیں تو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ ہاں تو کیا ہوا، دے دیں گے، کوئی کمی ہے ہمارے پاس؟ ایسا ہے تو آپ چلے جائیے گا۔ میں بتا دوں میں نہیں جانا چاہتی اپنے رشتہ داروں میں۔ میں نے سوچا کہ رشتہ داری تو رکھنا پڑے گی، جانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ایبٹ آباد فون کر دیا کہ اس ہفتے ایک دوست کی شادی ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ دوسری جانب میں نے اندر ہی اندر تیاری کر لی تھی۔ بلال سے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے عزیزوں میں شادی ہے، شاید مجھے بدھ کے دن جانا پڑے۔ بدھ کے دن وہ دونوں ہی آ گئے۔ میں انہیں دکان پر بٹھا کر کسی کام کا کہہ کر گھر گیا۔ شریف زادی کو سمجھایا کہ یہ عزت کی بات ہے کہ وہ ہمیں خود لینے آئے ہیں، چلو تیار ہو جاؤ، لیکن وہ کسی صورت نہ مانی۔ یہی کہتی رہی کہ مجھے شوق ہے شادی میں شرکت کا تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں، اسے مجبور نہ کروں۔ دیکھو رشتہ دار تمہارے ہیں اور تم ہی انکار کر دو گی تو مجھے وہاں کون پہچانے گا؟ تمہاری وجہ سے تو مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں، ورنہ مجھے کون پہچانتا ہے؟ میرا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ مجھے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اسے اجازت نہیں دیتا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، میں کیسے منع کر دوں؟ میری خاطر منع کر دیں، یہ سوچ کر منع کر دیں کہ میں گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی پر جا رہی ہیں، کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی معیوب سی بات ہے کہ میں تمہارے رشتہ داروں کو گھر لانے کی بجائے دکان میں بٹھا کر آیا ہوں۔ آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، یوں کریں آپ انہیں گھر لائیں اور ان سے رکھائی سے پیش آئیں۔ میرے بارے میں صاف صاف کہہ دیں کہ اس نے یہ کہہ کر مجھ سے شادی کی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گی، اس لیے میری اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں میں جائے۔ اگر یہ میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم نکالے گی تو اس پر 3 طلاق۔ شریف زادی ہوش میں ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں لرز کر رہ گیا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ انہیں بلا کر اسی طرح کہیں۔ انہیں میری بھلائی منظور ہوئی تو خاموشی سے چلے جائیں گے، اگر نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو ساتھ لے جانے پر اصرار کریں گے۔ کمال ہے، رشتہ دار میرے ہیں، میں ان کی اتنی فکر نہیں کر رہی، تو آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ واقعی جب وہ اپنے رشتہ داروں میں خود ہی نہیں جانا چاہتی تو میں کیوں اصرار کر رہا ہوں؟ میں فیاض اور سلیم الزماں کو اپنے گھر لے آیا، ان کی خاطر مدارات بھی نہیں کی، انہیں چائے پانی کا پوچھا تک نہیں۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنا رویہ بدلا اور بولا، سلیم صاحب، میں نے اس عورت کو بالکل بے سہارا سمجھ کر سہارا دیا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جائے گی اور نہ ہی ان سے ملے گی۔ اس کے بقول یہ اپنے رشتہ داروں سے بیزار ہے۔ اگر یہ اپنی بہنوں کے گھر بھی جائے گی تو وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے یہ نہیں ملنا چاہتی، بلکہ ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ ایک بار آئے، میں کچھ نہ بولا، آپ کو عزت دی۔ دوسری بار اس کی بہنیں آئی، میں نے انہیں بھی عزت دی کہ گھر آئے مہمان سے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ تیسری بار آئے تحفے تحائف لے کر، ہمیں دعوت بھی دی اپنے گھر آنے کی اور آج ہمیں لینے بھی آ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ میری رشتہ داری ویسے ہی بہت ہے، وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریف زادی نے جیسا کہا تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملوں گی تو اسے اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ آپ لوگ آ کر اس سے مل لیے وہ بات الگ تھی، لیکن یہ خود جا کر اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملے گی، اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر یہ میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم باہر نکالے گی تو اس پر 3 طلاق۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکا بکا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں، سلیم بولا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ شریف زادی میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم نکالے تو اس پر 3 طلاق۔ وہ کھڑے ہوئے تو تھے ہی، بغیر سلام کیے چلے گئے۔ شریف زادی کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی تھی۔ اب یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، نہ ہی کسی کو آپ کا پتہ بتائیں گے۔ یہی میں کہہ رہی تھی، خود میں جرت پیدا کریں۔ خواہ مخواہ آپ نے انہیں ڈھیل دے رکھی تھی۔ میں دکان پر چلا گیا۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھا تو شریف زادی بستر پر نہیں تھی۔
میں سمجھا کہ وہ بیت الخلاء میں ہوگی۔ چارپائی پر پیر لٹکا کر کچھ دیر انتظار کیا۔ فجر کی نماز کا وقت جا رہا تھا اور شریف زادی بیت الخلاء سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ قریب پڑی تپائی پر طے شدہ ایک کاغذ نظر آیا، اس کے اوپر پانی کا خالی گلاس سیدھا رکھا ہوا تھا۔ میں نے بے خیالی میں ہی وہ کاغذ اٹھا لیا، پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی چلی گئی۔ شریف زادی نے ہی لکھا تھا، پیارے میں تمہارے قریب ہی رہتی ہوں، اسی محلے میں ہی۔ تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اب کچھ دن ساتھ رہ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری توقع سے بھی زیادہ شریف النفس ہو۔ سچ کہتی ہوں، اگر تم شادی شدہ نہ ہوتے تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دیتی۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک پیارا سا بچہ بھی ہے۔ میں جب تک تمہارے گھر رہی اپنے بچے سے دور رہی، اب میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے لینے گیا تو میں نے کچھ دن اور رکنے کی فرمائش کی، وہ نہ مانا اور مجھے ساتھ لانے پر اصرار کرنے لگا۔ میرے بہنوئی اور بہنوں نے بھی اسے کہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بس میرے شوہر نے اس ذرا سی بات پر مجھے طلاق دے دی تھی اور فوراً ہی پچھتایا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کے یہی افراد تھے جو تم سے ملے اور یہی گواہ ہیں میری طلاق کے۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہیں، میں خود سنبھال لوں گی، اپنا گھر اجڑنے نہیں دوں گی، اپنے بیٹے کو رلنے نہیں دوں گی۔ شریعت کی روح سے کوئی دوسرا شخص مجھ سے نکاح کر کے طلاق دیتا تو اس کے بعد ہی میں اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی تھی۔ اپنے حسن پر مجھے اتنا ہی ناز ہے کہ کوئی بھی شخص مجھ سے نکاح کر کے طلاق نہیں دے سکتا۔ میری نظر انتخاب تم پر پڑی، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا، کم لوگوں کو گواہ بنایا، میرے 2 بہنوئیوں کے سامنے مجھے طلاق بھی دے دی۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے نکل آئی ہوں۔ مجھ پر تمہاری دی ہوئی تینوں طلاقیں لاگو ہو گئی ہیں۔ اب میں عدت گزار کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر دوبارہ جا سکوں گی۔ جو اخراجات تم نے مجھ پر کیے وہ میرا شوہر، میرے بچے کا باپ تمہیں لوٹا دے گا، یا میں خود عدت گزار کر تمہاری دکان میں آ کر دے جاؤں گی۔ اور ہاں، میرا اصل نام شریف زادی ہی ہے، لیکن تمہارے محلے میں مجھے کسی اور عرفیت سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ تمہاری عزت بھی قائم رہے اور میرا کام بھی ہو جائے، تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ میں نے تم سے حلالہ نکلوایا ہے۔ شکریہ میرے معیار پر پورا اترنے کا۔ والسلام، شریف زادی۔ میرے لیے جمعہ کا وہ دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر بھی اطلاع دے دی تھی کہ میں شادی کی وجہ سے نہیں آؤں گا، دکان بھی بند، گھر پر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسلام آباد چلا گیا اور رات گئے واپس آیا۔ اس واقعہ کے 3-4 مہینے گزرے تھے۔ میں ظہر کی نماز پڑھ کر آیا تو بلال نے ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا، کوئی خاتون یہ دے گئی ہیں۔ لفافہ کھولا تو اس کے اندر رقم تھی، پتہ نہیں کتنی تھی۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ میں نے رقم بلال کو دے دی اور خط خود سنبھال لیا۔ بلال حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ عیش کرے۔ میں نے چاہا کہ اس خط کو گھر جا کر تسلی سے پڑھوں گا۔ یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شریف زادی ہی تھی جسے معلوم تھا کہ میں اس وقت دکان پر نہیں ہوتا۔ اس نے وہ قیمت چکائی تھی جو میں نے اس پر خرچ کی تھی، اور میری دانست میں یہ رقم میرے لیے حلال نہیں تھی۔ بلال کے سامنے خط پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ میں نے اس خط کا مطالعہ رات تک کے لیے مؤخر کر دیا، رات کا انتظار نہ کر سکا۔ بلال کسی کام سے دکان سے باہر نکلا تو میں نے خط نکال کر پڑھ لیا۔ لکھا تھا، پیارے، تمہاری خرچ کی ہوئی رقم لوٹا رہی ہوں۔ سابقہ شوہر سے میرا نکاح فی الحال نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ فیصلہ میرا شوہر ہی کرے گا کہ وہ اس بچے کو میرا بچہ سمجھ کر پرورش کرے گا یا تمہارا بچہ سمجھ کر تمہارے حوالے کر دے گا۔ اگر میرے شوہر نے وہ بچہ رکھنے سے انکار کر دیا تو میں وہ تمہارے حوالے کر جاؤں گی۔ اس کے لیے تیار رہنا۔ خدا حافظ، والسلام، شریف زادی۔ اب مجھے انتظار ہے کہ کب میرا بچہ مجھے ملتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شریف زادی کا بچہ۔